پتہ ہے ڈائلسس کے لیے وہ کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور والدین کے لیے خصوصی کتنا میرے پاس جو کچھ تھا اللہ کا شکر تھا، بہت کچھ تھا، پلاٹ تھے اور بھی زیورات تھے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں سب سے یہی اپیل کرتا ہوں، گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میری کچھ ہیلپ کر دیں تاکہ یہ میرا 2 سالہ بچہ بچ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوصاف ڈیجیٹل کی سکرین سے آپ کا میزبان ارسلان کیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حالات کی مجبوری اور تنگ دستی انسان کو کتنا مجبور اور کتنا لاچار بنا دیتی ہے کہ جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی دکھ بھری داستان، ایک ایسی سٹوری لے کے آئیں کہ جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھیں اشکبار ہوں گی۔ یہ ایک والد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک جوان بیٹا جس کی عمر 18 سال ہے۔ ناظرین، یہ 16 سال سے کڈنی کے مرض میں مبتلا ہے، 2 سال سے اس کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، فرسٹ ایئر کا طالب علم ہے، پڑھائی کا انتہائی شوق ہے، لیکن اس کی ابھی تک کی ساری عمر تقریباً اسی بیماری میں گزر چکی ہے۔ اس کے خواب ہیں، اس کے ارمان ہیں، لیکن یہ چاہتا ہے کہ یہ دوبارہ سے صحت مند ہو کر، تندرست ہو کر، توانا ہو کر اس معاشرے میں جی سکے جیسے ایک کامن، ایک عام انسان جیتا ہے۔ تو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کے والد سے بھی اور اس بچے سے بھی کہ یہ کب سے اس مرض میں مبتلا ہے، اس کا ٹرانسپلانٹ بھی ہونا ہے، ان کو ڈونر بھی مل گیا ہے، ڈونر ان کو کیسے ملا ہے اور ٹرانسپلانٹ کروانے کا کتنا خرچہ ہے، جس وجہ سے یہ آج آپ سے اپیل کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ کب سے اس مرض میں مبتلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بیٹا جو ہے وہ تقریباً 16 سال سے اس مرض میں مبتلا ہے۔ یہ جو ہے وہ سٹارٹنگ میں تو بڑی ہم نے جتنا ہو سکا ہے کیا ہے، کرتے کرتے جو ہے وہ لاہور گیا ہوں، کراچی، یعنی بڑی دوڑ دھوپ کی ہے، جو کچھ تھا اپنے پاس وہ سب کچھ وہ لگا دیا ہے۔ اب جب 2 سال سے جو ہے نا یہ بچہ جو ہے وہ ڈائلسس پہ آ گیا ہے، اور اتنے ایکسپینسز ہیں، اخراجات ہیں، یہاں سے آپ کو پتہ ہے ڈائلسس کے لیے وہ کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، اور والدین کے لیے خصوصی کتنا اللہ کرے گا انشاءاللہ تمام تر جو معاملات ہیں حل ہوں گے۔ تو یہ بتائیے گا کہ ڈونر بھی مل گیا ہے، ٹرانسپلانٹ ہوگا، تو ڈونر آپ کو کیسے ملا ہے؟ کون ہے وہ؟ ڈونر اپنا ہی بندہ ہے، وہ فیملی کا ہی ہے۔ فیملی کا ہی ہے؟ جی جی۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے کتنے اخراجات ہوں گے ٹرانسپلانٹ میں، اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ سے یہ بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ ٹرانسپلانٹ سے انشاءاللہ ہو سکتا ہے 35 سے 40 لاکھ کا یہ اخراجات ہیں۔ 35 سے 40 لاکھ کے اخراجات ہیں، یہ جتنے جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو 16 سال سے آپ اس کے اوپر اخراجات بھی کافی آپ کے ہوئے ہوں گے، تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کتنے اخراجات اندازاً آپ نے کیے ہوں گے اس کی بیماری کے، اس کے علاج کا؟ اس کا کوئی اندازہ نہیں، میرے پاس جو کچھ تھا اللہ کا شکر تھا، بہت کچھ تھا، پلاٹ تھے اور بھی زیورات تھے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو آپ ابھی کیا چاہتے ہیں، اپیل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر آپ مخیر حضرات ہیں، گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گے؟ میں سب سے یہی اپیل کرتا ہوں، گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میری کچھ ہیلپ کر دیں تاکہ یہ میرا 2 سالہ بچہ بچ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جی ناظرین، یہ والد کے احساسات ہیں، یہ والد کے جذبات ہیں کہ جو اس وقت بالکل پست ہو چکے ہیں۔ ان کا بچہ بھی یہاں پر موجود ہے، میں ان سے گفتگو کروں گا۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک۔ طاہر نام ہے آپ کا؟ جی، کون سی کلاس کے طالب علم ہو؟ فرسٹ ایئر۔ اچھا بیٹا، آپ 16 سال سے اس مرض میں مبتلا ہو، تو کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوئی یا آپ تنگ نہیں پڑ گئے کہ میں بس ہو گئی ہے میری،
اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا؟ نہیں تنگ کیوں پڑوں گا؟ آپ کے ساتھ آپ کی پوری فیملی ہوتی ہے، اگر سپورٹیو ہے، پھر آپ اگر جو چیز اپنے ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں نا، تو پھر وہ آپ کو اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیتی ہے. آپ ٹینشن لیتے ہو، اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اور خراب ہوتی ہے. آپ اس چیز کو ذہن پہ نہ سوار کرو، آپ اور ایکٹیویٹیز میں رہو. اب جو ڈائلسس پیشنٹ ہوتے ہیں، میں نے کافی دیکھے ہیں میرے ساتھ جو آتے ہیں، وہ انہوں نے تقریباً اپنے آپ کو ختم کر لیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم بس اب بچیں گے ہی نہیں، مطلب کہ ان کے ذہن میں یہ بیماری مطلب کہ نا سوار ہو جاتی ہے، وہ اس کو سوار کر لیتے ہیں. آپ سوار کیوں کر رہے ہو؟ آپ دوسری ایکٹیویٹیز میں جاؤ، آپ اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرو، آپ بیماری کی طرف لے کے ہی نہ جاؤ. تو آپ ابھی کیا چاہتے ہو کہ گورنمنٹ سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہو؟ آپ آگے آپ کے کیا خواب بھی کیا ہیں؟ آپ نے خواب دیکھے ہوں گے، آپ نے کیا بننا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ خواب تو بہت سے ہیں. میں گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را میری ہیلپ کریں تاکہ میرا ٹرانسپلانٹ ایزیلی ہو جائے، کیونکہ ٹرانسپلانٹ کا خرچہ جیسا ٹیشو میچ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد میڈیسن آ جاتی ہیں. 6 منتھ آپ کو باہر نہیں نکلنا ہوتا، آپ کو ایک کمرے میں بند رہنا ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو جراثیم کوئی نہ لگ جائیں، کیونکہ یہ کوئی عام آپریشن نہیں ہے. یہ مطلب کہ جس میں جراثیم آپ کو لا سکتے ہیں، آپ کی طبیعت اور خراب ہو ہر سکتی ہے. طرح سے احتیاط لازم ہے. ہر طرح سے احتیاط لازم ہے، اور اس کی میڈیسن بھی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد، تو وہ بھی آپ کو کھانی پڑتی ہیں. تو یہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ خرچہ آ جاتا ہے. جی ناظرین، اس بچے کے تاثرات آپ نے جانے. ہم نے اس ٹیلنٹ کو ضائع نہیں کرنا ہے. یہ بہت ٹیلنٹڈ بچہ بھی ہے اور بہت ہارڈ ورکنگ بھی ہے، اور ابھی یہ جوان ہے اور اس نے اس معاشرے میں جینا ہے، اور اس قوم کے لیے، اس وطن کے لیے بے شمار اس نے خدمات بھی سر انجام دینی ہے. جی ناظرین، اس بچے کے جو استاد ہیں، جس کالج میں یہ زیر تعلیم ہے، وہاں کے پرنسپل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اسی تگ و دو میں ہیں، جو اسی محنت میں ہیں کہ کسی طرح سے یہ اخراجات پورے کر کے اس بچے کا ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے. ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک کتنی جدوجہد کی ہے. اس بچے کے حوالے سے گورنمنٹ کو آپ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں اسران بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے بھائی کا بھی، جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائیں. بات یہ ہے اسران بھائی کہ یہ بچہ آج سے 1 سال پہلے میرے کالج میں جب ایڈمیشن لیا ہے تو مجھے نہیں پتہ تھا. میرا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، مگر ایک انسانیت کا رشتہ تو ہے نا. جب میں نے اس بچے کو دیکھا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کے ڈائلسس ہوتے تھے، تو میں نے ان کے والدین سے پوچھا ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے یہ ڈائلسس ہوتے ہیں، اور اس طرح بچہ جو ہے نا کالج میں ہفتے میں 1-2 دن نہیں آتا تھا. کچھ عرصے کے بعد ان سے میری جب بات ہوئی، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو میں نے کہا چلے میں جی آپ کے اس بچے کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے میں اس کو کرتا ہوں، کہ میں اپنی طرف سے بہت سے اپنے دوست ہیں میرے باہر، اور یہاں پہ کوہٹا کے بہت سے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں، سب کو میرا پتہ بھی ہے. اپنی طرف سے جتنی بھی میں نے کوشش کی ہے اس میں ہم نے کچھ رقم اکٹھی بھی کیا ہے. یعنی 35-40 لاکھ روپے کہنا تو آسان ہے، مگر اس کو اکٹھا کرنا کوئی اتنا آسان بات نہیں ہے. اسی طرح وہ بات یہ ہے نا کہ قطرہ قطرہ پانی سے جو ہے نا سمندر بنتا ہے. تو اس لیے اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آج کا رمضان ہے، تو میری لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ دار، اپنے غریب لوگوں کو، اپنے غریب دوستوں کو دیکھیں. بعض لوگوں کے گھروں میں راشن نہیں ہے، بعض لوگوں کے گھروں میں فاقے ہیں، بہت ساری پرابلمز ہیں، ایک مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. تو رمضان کے صدقے سے، رمضان کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے محلے میں ارد گرد رشتہ داروں اور دوستوں کو دیکھیں. اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس بچے کے لیے آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا سارے مل کر کریں، پورے پاکستان کے اندر سے، پورے کوہٹا کے لوگ اگر تھوڑا تھوڑا 10-10 روپے بھی کریں نا، تو ٹھیک ٹھاک رقم اکٹھی ہو سکتی ہے. تو میری سب بھائیوں سے، سب بہنوں سے، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر ایک بچے کی ہم جان بچا سکتے ہیں، ہماری کاج سے، ہمارے اس جدوجہد سے ایک بچے کی جان بچا سکتے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہے. یہ انسانیت کی بھی خدمت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں سے میری اپیل ہے کہ ان کے فون نمبر ان کے والدین کا آ گیا ہوگا. میری صرف ان کے ساتھ ایفرٹ ہے، میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں، میں ان کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اس بچے کی زندگی کو ہم بچا سکیں. اور اس میں ارسلان بھائی اور بھی جو میرے دوست ہیں، جو میرے ساتھ ہیں، جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بچے کے لیے ہیلپ کریں گے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے جو ہے نا اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک دن ہم اس بچے کا جو ہے نا وہ ٹرانسپلانٹ کی طرف ہم چلے جائیں. یہ بچہ آپ کے کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کتنا ٹیلنٹڈ ہے، کتنا ہارڈ ورکنگ ہے، کس اسٹڈی کے حوالے سے اس کی کیا پوزیشن؟ آج میں جس کاز کے لیے آیا ہوں نا، جس وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں، یہ بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے. اسی وجہ سے تو میں اس بچے کو جب دیکھتا تھا، اس کا پڑھائی کا بہت اچھا تھا پڑھائی میں، اور ادر ایکٹیویٹیز میں بھی بچہ بہت ایکٹیو تھا.
تو میں اس بچے کو ذاتی طور پر اس لیے پھر مجھے یہ بڑا اٹریکٹیو لگا. میں نے کہا کہ یہ بچہ دیکھیں ابھی اس کی ایج کتنی ہے اور یہ کس مرض میں مبتلا ہے. اور اگر پھر میں نے اس کے والدین سے بات کی, میں نے خود بات کی, میں نے کہا کہ اگر آپ اس کے جتنا بھی کام کرنا چاہتے ہیں, اگر اس کا کچھ ہو سکتا ہے تو ہم آپ کی ہیلپ جتنی بھی ہو سکتی کر سکتے ہیں. آج میڈیا پر میرا آنے کا مقصد یہی تھا, میرا ویسے کوئی مقصد نہیں تھا, میرا کوئی اس کا ان کے ساتھ میں نے کہا نا کہ خونی رشتہ نہیں ہے, مگر ایز انسانیت, ایز یہ میرا اپنا بیٹا میں اس کو سمجھ کے جو ہے نا آج یہاں پر آیا ہوں کہ اس بچے کی اگر ہماری وجہ سے جان بچ سکتی ہے, ان کے والدین کو یہ بچہ دوبارہ اسی حالت میں مل سکتا, کھیلتا کودتا جس طرح عام بچے نارمل زندگی گزارتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کے باعث کوئی نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جی. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. تو زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے. ناظرین, یہ بہت کانفیڈنٹ بچہ ہے, ٹیلنٹڈ ہے, ہم نے اس کے کانفیڈنس کو بلڈ اپ کرنا ہے, اس کو ہم نے پس نہیں ہونے دینا اس کے حوصلے کو. تو ہم سب نے اس کی جس طرح سے بھی ہو سکتی ہے معاونت کرنی ہے, تعاون کرنا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی یہی اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کے علاج کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے, ان تک پہنچیں اور ان کے جس طرح سے بھی جو اخراجات ہیں ان کو آپ ادا کریں تاکہ یہ اپنا علاج کر کے ہنسی خوشی اپنی زندگی جی سکے. ڈسکرپشن میں ان کا نمبر بھی دیا گیا ہے, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی آپ ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.